تک میری امت دے اندر فیض سینہ بسینہ تقسیم ہوتا رہے گا. یہ وہ فیض جڑا سینہ بسینہ تقسیم ہو رہا ہے، کعبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ وہ میں جڑی نظروں دے نال پلائی جاتی ہے، اور یہی میں جڑی یہ بارے اللہ قرآن فرماندا شرابن طہورا. فرمایا قیامت والے دن جنتیاں نو جنت دے اندر شراب طہورا ملے گی، پاک شراب ملے گی. آئے ہائے وہ پاک شراب جیڑی ہے نا جی، وہ جدا ذکر قرآن وچ آئے ہائے یہ وہی میں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ نظروں دے نال فیض تقسیم ہو رہا ہے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. تو وہ اکثر ہر محفل دے اندر اپنی قمیض پھاڑ دیندے سے. آپ پینج پھڑنا سینے تو قمیض چاک کر دینی. وہ کسی نے کہ حضرت ہر محفل جی قمیض پھاڑ دیندے ہو. آپ نے فرمایا خدا دی قسمیں میں قمیض نو ہاتھ نہیں پاندا، ہاتھ میں سینے نو پانا کہ سینہ چیر کے رکھ دوا. اینا میرے اندر فیض آندا کہ میرا دل کردا میں سینہ چیر کے رکھ دا. فرمایا پر ہاتھ وچ قمیض آ جاندی ہے، قمیض ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے. تو اے وجد کیفیت میرے کول حدیث پاک کتاب اتنے موجود ہے، عوارف المعارف میری لائبریری جتے کتاب پئی ہے. لکھن والے نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ دے بانی جتوں سلسلہ سہروردیہ کے صحیح چلے ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دے کتاب ہے عوارف المعارف میرے کول موجود ہے. وہ دے اندر میں روایت پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری وجد ہو گیا، امام الانبیاء نو وجد ہو گیا، سید الانبیاء نو وجد ہو گیا، کملی والے آقا نو خود وجد ہو گیا. حضور تے وجد دی کیفیت تاری ہوئی کہ نبی پاک نے اپنی چادر دے 100 ٹکڑے کر دیتے. اپنی چادر دے حضور نے ایک نہیں 100 ٹکڑے کیتے. اور پھر صحابہ تو بھی صدقے جائیے بعد اندر عرض کر دینے آقا ایک ایک ٹکڑا سانو تبرک دے طور تے نہیں مل جاتا. ہاں جی 100 چادر دے ٹکڑے کیتے سرکار نے اپنی دے اور صحابہ دے اندر تقسیم کیتے. وہ صحابہ تو بھی قربان جاواں جنوں جنوں ٹکڑا ملیا نا انہیں گھر جا کے اپنی اولاد نو کیا اور جدوں میں مر جاواں ایک کپڑا میرے کفن دے وچ رکھ دینا، یہ سرکار دی چادر والا کپڑا میرے کفن چ رکھ دینا. تو الحمدللہ یہ وجد یہ کیفیت یاد رکھو. نبی پاک بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ تے قدم رکھیا. ابو بکر صدیق بھی نال، حضرت عمر بھی نال، حضرت عثمان غنی بھی نال. تین یار نبی پاک جو اس ویلے نال سن، تین حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ تینے صحابہ حضور دے نال. بخاری شریف دی حدیث ہے سرکار نے احد پہاڑ تے، اور احد پہاڑ بارے میرے نبی نے خود ہی فرمایا کہ احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے تے میں یہ نال پیار کردا. یہ میرے نال محبت کردا ہے میں یہ نال محبت کرنا. یہ تے احد پہاڑ بارے حضور نے پہلے ہی فرمایا سی. لیکن اس دن سرکار نے جب احد پہاڑ تے قدم رکھیا بخاری دے لفظ نے فقال اسقط احد. سرکار نے جب احد پہاڑ تے قدم رکھیا تے احد پہاڑ وجد وچ آ گیا. احد پہاڑ وجد وچ آ گیا. جدوں احد پہاڑ وجد وچ آیا اسقط احد، میرے نبی پاک نے اپنے پیر دی احد پہاڑ نو ٹھوکر ماری. فرمایا احد رک جا، فما علیک الا نبی و صدیق او شہیدان. بخاری دے لفظ نے سرکار نے احد پہاڑ نو پیر دی ٹھوکر ماری. اسقط احد، فرمایا احد ٹھہر جا. اینو پتہ نہیں فما علیک الا نبی، تیرے تے ایک نبی موجود ہے، وصدیق ایک صدیق موجود ہے، او شہیدان سے 2 شہید کھڑے نے، 2 شہید تیرے تے کھڑے نے. اچھا ایتھے آ جڑے بھابی آ لمیاں داڑے والے کمینے کہندے نے نبی نو علم غیب نہیں. اے بخاری شریف دی حدیث ہے. ابو بکر صدیق نال زندہ کھلوتے نے، حضرت عمر نال زندہ کھلوتے نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال زندہ کھڑے نے. حضور احد پہاڑ میں ٹھوکر مار کے فرما رہے نے بخاری اسقط احد، احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی، اور تیرے تے ایک نبی ہے، وصدیق ایک صدیقی، او شہیدان تے 2 شہید کھڑے نے. حضور نو پتہ ہے عمر نے بھی شہید ہونا ہے، عثمان غنی نے بھی شہید ہونا ہے. اے علم غیب نہیں تے اور کی ہے. سرکار کھڑے کول زندہ نے فرماتے نے تیرے تے 2 شہید کھڑے نے، حضرت عثمان غنی تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ. کہندے نے اس دن تو بعد سانو یقین ہو گیا اساں اونج نہیں مرنا، شہادت اللہ تعالی نے سانو موت عطا کرنی. حضور نے فرما دیتا او شہیدان تیرے تے 2 شہید کھڑے نے. او مسلمانوں جاگو یار،
ساڈے نبی نو اللہ بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اے عہد پہاڑ وجہ وچ آ گیا ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار مولا علی دے سکے بھرا نبی پاک دے چاچے دے پتر جناب ابو طالب دے جویں مولا علی بھرا نے ایویں حضرت انہاں دے پراثر حضرت جعفر طیار حضور حضرت جعفر طیار وال ویکھیا اللہ اکبر ویکھ کے فرمایا جعفر طیار جی آقا فرمایا تیری شکل میرے نال بڑی ملدی یہ جعفر طیار نو حضور فرمایا تیری شکل میرے نال بڑی ملدی ہے وہ کہندے نے جدوں انہوں نے سنیا صحابہ کہندے نے انج گھومے جویں لاٹو گھومدا ہے جعفر طیار انج چکر لایا انج وجل وچ آئے ہاں جی جویں لاٹو گھوم رہا ہے وہ صحابہ اللہ اکبر حضور نو ویکھ کے وجل جائے اور بخاری دی ایک حدیث اور سن لو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے حبشے تو حبشی غلام نبی پاک نے حبشے تو آئے حضرت بلال حبشی بھی حبشے دے رہن والے سے تو حضرت بلال دی وجہ نال حبشے بڑے نے کلمہ پڑھ لیا تو حبشے دے صحابہ دا رنگ کالا سی تو حبشی آئے نا حبشے تو سرکار دے نال ملاقات کرن واسطے وہ مسجد نبوی وچ روکے تے سرکار دا حجرہ مسجد نبوی دے وچ ہی ہوندا سی ایک پاس دروازہ وچ کھلدا سی مسجد نبوی تو آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا میرے غلام آئے نے اج تینوں میں اپنے غلاماں دا ایک رنگ نہ وہاواں فرمایا عائشہ تینوں اپنے غلاماں دا ایک رنگ نہ وہاواں یہ بخاری شریف ہے تو عائشہ صدیقہ عرض کر دی یا رسول اللہ بالکل میں دیکھنا چاہواں گی تو حضور نے فرمایا پھر انج کر اللہ اکبر میں انہاں دے سامنے اپنا چہرہ کراں گا پر تو انہاں دے سامنے نہیں نہ آنا پردہ ہے تو فرمایا کملی والے آقا نے انج اپنی بڑی ساری چادر لئی کہ سرکار نے چادر دی بکل ماری اما عائشہ صدیقہ نو وچ لکا لیا چادر دے وچ سرکار نے لکا لیا تو اما جی کہندیاں حضور نے فرمایا کہ عائشہ جدوں اے ویکھی میرے غلاماں دی نظر میرے تے پوے گی نا پھر تینوں ایک رنگ نظر آئے گا اے میرے غلام جڑے حبشے تو آئے نے اے جدوں مینوں ویکھن گے نا میرا چہرہ پھر تو انہاں ویکھ نہ کر دے گی نے اما عائشہ صدیقہ کہندیاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے کملی والے آقا نے یسترنی بردائہ وَنَنْظُرْ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سرکار نے مینوں اپنی چادر وچ چھپا لیا ہن حبشیاں نو میں تے ویکھ رہی ہاں پر حبشی مینوں نہیں ویکھ رہے انہاں نو میں نظر نہیں آ رہی او مینوں نظر آ رہے نے یسترنی بردائہ حضور نے اپنی چادر وچ مینوں چھپا لیا کہ وَنَنْظُرْ إِلَى الْحَبْشَةِ جدو حبشیاں دی نظر پئی چہرہ مصطفیٰ تے وَنَنْظُرْ إِلَى الْحَبْشَةِ جدو حبشیاں دی نظر پئی نا چہرہ مصطفیٰ تے اے بخاری دے لفظ نے امام بخاری نے خود لکھیا ہے کہ جدو انہوں نے حضور دا چہرہ ویکھیا یلعبون فی المسجد او مسجد نبوی دے اندر وجد کرن لگ پئے حبشی حضور دا چہرہ ویکھ کے یلعبون فی المسجد کہندے یعنی وجد کرن لگ پئے مسجد دے اندر وجد ہو گیا تاری حبشی حضور دا چہرہ ویکھ کے بس وجد مست ہو گئے اچھا اما جی کنی دیر مست رہے فرماندیاں نے حتی اکون میں تھک گئی او نہیں تھکے میں ویکھ کے انہاں دا وجد تھک گئی صافی سیفی بھی ساری رات وجد کرتے رہے نا انہاں کو نہیں تھکنا انہاں نو ایک اور لذت آئے گی اور لذت آئے گی اور لذت آئے گی اس چیز ہی ایسی ہے اور فرما دیا نے میں حبشیہ نو دیکھیا وانظر حبشہ یلعبون فی المسجد حتی اکون تاکہ میں تھک گئی وہ نہیں تھکے جب تک وہ سرکار دا چہرہ ویکھ دے رہے وجد کرتے رہے اس واسطے بھائی خاص چیز ہے یہ وجد بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ اس واسطے جننے ساتھی نوے آئے ہو تو آخر تے پھر ایک پیغام ہے مر جانا ہے ہزارہ من مٹی تھلے ٹر جانا ہے تے پتہ بھی نہیں تو جے کدوں مر جانا ہے کم سے کم بندہ مرے تے نبی دا ہو کے تے مرے جس نبی دا کلمہ پڑھے او دا ہو کے تے مر جے تو نبی دا ہو کے مر گیا پھر تیرے مرن دا بھی مول پہ جائے میں کہنا تیرے مرن دا بھی مول پہ جائے گا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا جی ولی دی نشانی کی ہے سلطان باہو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کسی پوچھے جناب ولی دی نشانی کی ہے آپ نے کلام باہو دے اندر وہ جواب دیتا آپ نے فرمایا کی پوچھے ہی کہنے لگا جی ولی دی نشانی کی ہے فرماتے نے اسی غلام تنا دے باہو اسی غلام تنا دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہو
فرمایا ولی دی نشانی ہے وے ولی دی قبر بھی زندہ ہوندی ہے جویں ولی زندگی چ فیض دیندا قبر وچ جا کے بھی فیض دیندا داتا صاحب قبر چ فیض دے رہے نے کہ نہیں خواجہ معین الدین چشتی نو قبر چ فیض دیتا خواجہ معین الدین چشتی چلا کرنا ہے قبر تے آئے داتا صاحب نے جدو فیض دیتا خواجہ معین الدین چشتی 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا اور جان لگیا پھر خواجہ معین الدین چشتی لوکاں لاہوریاں نو دس بھی گئے او لاہوریوں کیڑے بھلیکے مر گئے ہو تانوں پتہ ہی نہیں ہے فقیر کون ہے لاہوریاں نے پھر ادو کیا خواجہ معین الدین چشتی نے جی کون ہے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا راہ رہنما ایک تعارف کرایا خواجہ معین الدین چشتی نے جدو قبر تے آ کے چلا کٹیا داتا صاحب دی تے داتا صاحب دی قبر کچی سی ہاں جی کوئی بھی نہیں سی نہ مقبرہ نہ کچھ قبر کچی تے آپ نے کیونکہ داتا صاحب دی قبر تے تختی بھی نہیں سی لگی لوکاں نوں پتہ ہی نہیں سی قبر کدی ہے داتا صاحب نے اپنے چھپا کے رکھیا سی تے خواجہ معین الدین چشتی نے جدو ظاہر کیتا نا تے داتا صاحب خواب چ فرماندے نے معین الدین سانو ظاہر کر دیتا ہی وہ کہنے لگے سرکار میں نہیں کیتا کملی والے نے ظاہر کر دیتا حضور نے میں مدینے فرمایا جا لاہور داتا کو جا کے فیض حاصل کر حضور میں مدینے نبی پاک دے حکم نہ لایا پھر خواجہ معین الدین چشتی نے چلا کٹیا جی بھی مزار دے سامنے وہ جگہ موجود ہے جتنے لوگ پیسے سٹتے رہے وہ چلا گائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی اور آپ جدو اے فیض لے کے پھر گئے نا قبر تو سلطان باہو فرمایا سی غلام تینا دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہو کہ جدو آپ گئے تھے پھر فرمایا گنج بخش فیض عالم فرمایا اے وہ ہستی ہے گنج دا ترجمہ سنو اے خواجہ معین الدین چشتی گل کر گئے گنج بخش فیض عالم گنج دا معنی خزانے فرمایا خزانے ونڈن والے دا نا داتا دی حجویری ہے گنج بخش فیض عالم یہ خزانے ونڈ رہے ہیں تے فیض پورے جہان ونڈ رہے ہیں فیض عالم مظہر نور خدا اوے خدا دے نور دا مظہر ہے اے خدا دے نور دی ایک نشانی ہے اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل اے ناقصاں نو پیر کامل بناندا ہے کہ جیڑا کامل آوے او دی بھی رہنمائی فرما دیندا ہے ناقصاراں پیر کامل کاملاں راہ رہنما ناقصاں نو پیر کامل بناندا ہے تے کاملاں نو رستہ وکھاندا ہے اس بات جن ولی نے داتا صاحب جا کے سلام تاں ہی کردے نے ایتھے بابا فرید ورگے بھی آئے تے بابا فرید آ کے کونیاں تے گوڈے رگڑ دے مزار تے آئے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ داتا صاحب آندے سن چل کے نہیں سن آندے مزار تے آپ زمین تے گوڈے رگڑ کے آندے ہوندے سن گوڈے تے کونیاں رگڑ رگڑ کے آنا کسی نے کیا ہی دیتا باوے فرید نو وہ جناب کی گل ہے تواڈے چ دو عادتاں ویکھیاں پاک پتن تو چلدے ہو جدوں لاہور شہر وڑدے ہو ایک تے لمبے لمبے ساہ لیندے سن بابا فرید لاہور وڑدے ہی لمبے لمبے ساہ لین لگ پے مریداں نے کہنا بابا جی پیچھوں تے ٹھیک آئے نے ایتھے آ کے پتہ نہیں کی ہو جاندا لاہور آگے لمبے لمبے ساہ لین لگ پے کئیاں نے ایک سن ساہ دے مریض ہو گئے نے تے جدوں لاہوروں نکلنا ساہ پھر ٹھیک ہو جانا تے جدوں لاہور شہر وڑنا ساہ لمبے لمبے لینے تو مریداں پوچھیا بابا جی یہ کی چکر ہے ایک تے ساہ لمبے لمبے لیندے ہو ایک گوڈے رگڑ کے کونیاں رگڑ کے داتا صاحب دے مزار تے جاندے ہو بابا فرید نے اپنے ملفوظات دے اندر یہ جواب لکھیا خود بابا فرید رے آپ نے فرمایا سنو جدوں فرید لاہور شہر چ وڑدا ہے ساہ لمبے تاں لینا وا داتا دی نگری چوں جنت دی خوشبو آن لگ پیندی داتا دی نگری لاہور جو مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا آنکھ والا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے ہاں جی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے یا الہی تو نے کیا اہل درد کے سینوں میں رکھا ہے الہی موج نفس ان کی جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو اے میرے مولا تو نے ان کے سینوں میں کیا درد چھپا رکھا ہے میرے دوستو بابا فرید فرمایا لمبے سام تا لینا داتا دی نگری جو جنت دی خوشبو آندی ہے یہ گوڑیاں پار کیوں چل دے ہو فرمایا فرشتے انہیں آئے ہوندے نے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملتی فرید نو پیر رکھن دی جگہ نہیں ملتی آنکھ والے نو نظر آندا ہے نا آنکھ والے نو اس بات میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ شرک پورو تو پیدل چلنا کہ داتا صاحب آنا ایک بار یورس دے موقع دے آ گئے تے لاہور کراس ہی کیتا تے نال ہی مریداں نو فرماندے نے واپس چلو انہاں کہ سرکار اگے مزار تے نہیں جانا فرمایا ہن ایک بابا نہیں ملیا کہندے جی ملے ہے فرمایا داتا علی جویری سر انہاں کہا شیر محمد رش بڑا ہے یورس تے تو اگے کی آنا اسی تینوں آپ ہی باہر ملن آ گئے
چل ادھر ہی واپس چلا جا. اور بھائی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ راز دی گل ہے. الحمدللہ میں 7 سال کتاباں پڑھیاں, داتا صاحب دے نال مدرسہ ہے. ہاں جی, حزب الناف جی اتنے میں فارسی پڑھتا تھا. اور میں جدوں اتوں مدرسے جو نکلنا, الحمدللہ میری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کئی سال مسلسل حاضری روزانہ رہی. اور میں اثر تو بعد اثر جا کے پڑھنی, عشاء پڑھ کے کئی بار عشاء تو بھی لیٹ واپس جانا مدرسے دے اندر. اور میں داتا صاحب جدوں جا کے ایک ہی گل کردا, میں داتا صاحب تواڈے کولوں کوئی پتر منگدا ہے, کوئی اولاد منگدا ہے, پیسہ منگدا ہے, میں سید ہاں, نہ پیسہ چاہیے نہ اولاد چاہیے نہ عورت چاہیے. حضور او فیض چاہیے جڑا اللہ نے تانوں عطا فرمایا, بس اس فیض چو کوئی قطرہ عطا کر دیو. یہ داتا صاحب دی نظر کرم, داتا صاحب نے پھر اپنے فیض وچوں سانو قطرہ عطا فرمایا. تو داتا صاحب نو بھائی کوئی ولیاں نو منن والا ہوئے صحیح, تو ولیاں کولوں فیض ملدا ہے. قرآن نہیں جے پڑھیا, صحابہ کاف دا کتا ہو کے ولیاں نال پیار کرے تے کتا جنتی ہو جائے. ہاں جی, میں پوچھنا نا مولویاں جڑے کہندے نے ولیاں کول انجینئر ورگے بے وقوف جاہل, اج لوگ بڑے انجینئر نوجوان سن کے دبا رہے نے. وہ جاہل بندہ ہے, انہوں دین دا چین پتہ ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہا کمینیا تو کوئی شے نہیں, بابے تے بڑی شے نے, تینوں پتہ نہیں. میں کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کاف دا کتا ولیاں نال لگے. اللہ قرآن چ فرمائے فقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, مینوں کتے دی ادا پسند آ گئی جنہیں ولیاں نال پیار کیتا ہے. میں کہا کتا جنت سے جا رہا ہے, کتے نے کہڑیاں نمازاں پڑھیاں, نہ کتے روزہ رکھیا, نہ نمازاں پڑھیاں, نہ حج کیتا, نہ کتے زکات دیتی, تے کتا جنتی. میں کہا کتا کیویں جنتی ہو گیا, تے کتا نجس ہے, پلیت ہے, ناپاک ہے. ساری دنیا دے پانی نال کتے نوں غسل دیتا جائے, کتا پاک نہیں ہوندا. او کتا جنوں ساری دنیا دا پانی پاک نہ کر سکیا, ولیاں دی صحبت نے پاک کر دیتا. تے ایسا ولیاں دی صحبت نے پاک کیتا ہے کہ کتا بھی جنتی ہو گیا. جی وہ کتا ہو کے جنت سے جا رہا ہے. اس واسطے بھائیو غور کرو, غور کرو, غور کرو. کیا خاص چیز ہے جڑی اللہ دے ولیاں کولوں مل رہی ہے, اور ایک خاص سودا ہے. اللہ سب نو اس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں نو مل گیا اس سودے دی قدر کرو, جنہاں نو نہیں ملیا سودا لبو, تلاش کرو. ہاں جی, اسی بار بار کہنے ہاں الحمدللہ یہ مرشد حکم نال ہی ایسی اعلان کرنے ہاں. میں اکثر یہ کہنا ہونا کہ میری محفل کم سے کم بندہ جڑا کہندا نا داڑھی رکھن تے دل نہیں کردا, نماز پڑھن تے دل نہیں کردا, پگ بنن تے دل نہیں کردا. میں کہا تو 3 محفلاں, گھٹ تو گھٹ 3 محفلاں, زیادہ تو زیادہ 7 محفلاں آ. جی 7ویں محفل تک تیرا دل نہ بدلیا تو پھر گل کریں گے. 7ویں محفل تک تو انشاءاللہ تیرا اندر صاف ایسا ہو جائے گا کہ تو خود ہی داڑھی رکھے گا, اسی تینوں کہاں گے بھی نہیں. ہاں جی, انہاں نوں کہا نہیں, انہاں نے بس دل نہیں صاف کیتا ہے. دل صاف کرن دا اپنے آپ ہی انہاں دیاں داڑیاں آ گئی ہے. اس واسطے الحمدللہ ایک خاص چیز ہے, اللہ پاک دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. جنہیں نویں ساتھی آئے مر جانا ہے, زندگی دا پتہ کوئی نہیں. میں یہ نہیں کہندا میرے مرید ہوو, پر اینی گل میں ضرور کردا ہوں, میرے مرید ہوو نہ ہوو, نبی پاک دے وفادار ضرور بن جاؤ. جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی نال وفا کرو, اس نبی دی سنت چہرے تے سجاؤ, نبی دی دستار سے سر تے سجاؤ, سنت دے مطابق لباس پاؤ. جی مینوں تے الحمدللہ کئی مرشد دی نظر دا صدقہ ایس ویل لباس ہی ہے. کئی تے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاہ رنگل سوٹ ہی 1 2 نے. ابھی کئیاں کیا بھی اشار جدوں میں کوئی سفید ہی پایا ہوتا لگتا ہے نا کوئی سوٹ ہی کوئی نہیں, 1 2 ہی نے. میں کہا بھائی 1 2 دی گل نہیں, یہ نبی دی پسند ہے تے ساڈی بھی پسند ہوگی. ہاں جی الحمدللہ. اس واسطے بھائی حضور لباس سنت دے مطابق, چہرہ سنت دے مطابق. آخر تے ماشاءاللہ جتنے ساتھی آ جائے, محفل مغرب تو بعد ہی ہونی سی, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی سی. مینوں پتہ ہے جس طرح الحمدللہ میں اٹھ کے آیا, ہون بھی ہے ذکر دی برکت ہے. میں نیت کر کے آیا تھا بس 1 2 محفل 1 2 نعتاں ہونگیاں, دعا کر کے میں جلدی اتنے آ جانا. میں جو آیا طبیعت کو لاہور بس گرمی تقریر کرنے کے بعد خراب ہو گئی. بڑی مشکل گڈی میں آپ چلا کے آیا, آندے ہی اس طرح سی, بس میرا دل کٹ گیا. اور بڑی اللہ نے کرم کیتا, پھر میں اٹھ کے آ گیا. ساتھی محبت نال جڑے آئے نے, محفل ہر اتوار ہوئے کرے گی. جڑے اج نہیں آئے ہون اپنے علاقے تسی پیغام پہنچا دینا ہے, اتوں بھی فون چلے جان گے. جڑے اس اتوار نہیں آئے اگلی اتوار مغرب دی نماز اتنے پڑھن گے. ساتھی جو ٹائم دی پابندی کرنی ہے, مغرب دی نماز اتنے پڑھنی کرنی ہے. جڑے اج آئے نے ماشاءاللہ مینوں پتہ لگا ہے, تو جنہاں نے آگے پڑھی ہے اللہ پاک انہوں نے استقامت عطا فرمائے. تو اے الامر فوق الادب, مرشد حکم ہے, مننا بھی ادب ہوتا ہے. اس واسطے مغرب دی نماز ہر اتوار مغرب تو بعد ہی محفل ہوئے کرے گی, ماننا بھی مغرب تو بعد ہی. تو مغرب دی نماز سارے اتنے آ کے پڑھنی ہے تاکہ عشاء تک محفل ہوئے. عشاء تو بعد بس ادھا گھنٹہ محفل تو بعد دعا ہو جائے تاکہ لنگر تقسیم ہو جائے. تو ہون بھی بس دعا ہے گی, اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے.